السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ضلع شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا حضور کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہماری تمام اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں پیدائش فرمانے والے شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بہت ہی مشہور صوفیوں میں سے ایک ہے۔ مدھیہ بھارت میں آپ ایک ہی ایسے سنت صوفی ہے جن کا اتہاس ایسے کرشموں سے بھرا ہوا ہے کہ کتابوں کے ورق پڑھنے بھی انہیں اپنے اندر جذب کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے ایسا پیغام دیا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے نیک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی سادگی اور انسانیت کی مثال ہے، جس کو سچے دل سے ماننے والے اپنی زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور آپ سبھی کو یہ پیغام دیتے تھے کہ پوری انسانیت ایک ہی جیسی ہے، بھید بھاؤ اونچ نیچ کبھی بھی آپ کی زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ آپ نے ہمیشہ انسان کو انسان سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اس طرح آپ انسانیت کے ایک بہت بڑے رہبر بن کر پوری دنیا کے سامنے ابھر کر آئے۔ آپ نے اپنی زندگی کی شروعات میں ہی اپنے سبھی رشتہ داروں اور ناطے داروں کو حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ آپ اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، جن کی ٹھوکر بھی مردے کو نئی زندگی دے سکتی ہے۔ آپ کے کرشمے آج بھی لوگوں کی زبان پر عام ہیں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر تو رہا ہوں مگر میں خریدار نہیں ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی خدمت خلق کی مثال ہے۔ انسانیت کی خدمت اسلام میں سب سے پہلے درجے میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے واقعی شریف میں کچھ اہم جگہ کو چنا ہے اور نامدہی فرمایا، جس میں مدرسہ، دواخانہ، کچہری، مسجد اور پریڈ گراؤنڈ خاص ہے۔ عام لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے آپ انہیں ان جگہوں پر رکنے کا حکم دیتے، جس کے بعد سبھی مریدین بابا جان کے حکم کی تعمیر کر کے اپنی اپنی مرادوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ آپ کی دور درازی نظروں نے لوگوں کو کئی سبق سکھائے۔ کرشموں پر جھکنے والے اس مطلبی دنیا کو بابا جان نے ایسے ایسے کرشمے دکھائے کہ جو اپنے مقام اور انسانیت کی مثال ہے۔ جب انگریزوں کے زمانے میں بھارت پریشانی اور بہت سی کٹھنائیوں سے لڑ رہا تھا تو ہر کوئی بھارت کی آزادی کے لیے ترس رہا تھا۔ ہر دن بابا حضور کے دربار میں سبھی لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ مہاتما گاندھی نے جب مولانا محمد علی اور شوکت علی کو حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تو انگریزوں کو بھارت سے روانگی کے لیے دعا کی گئی۔ اس پر بابا حضور نے فرمایا، ہاں جی چلے جائیں گے وہ لوگ۔ ایک بار راج محل شکردرہ میں کسی نے بددعا کی بات کی تو بابا حضور نے ترنت فرمایا، یہ دعا کا دربار ہے۔ بابا حضور کی خاصیت یہ بھی تھی کہ بابا جان رشتے کے بنا کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ سبھی کو بیٹا بیٹی، اماں بابا، نانا نانی آپ کی زبان مبارک میں ادا ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی باتوں پر مدراسی زبان کا اثر زیادہ رہتا تھا۔ آپ کی میٹھی زبان لوگوں کو مائل کرتی تھی۔ آپ کی عبادت اور ریاضت بھی مریدوں کو حیران کر دیتی تھی۔ کئی کئی دنوں تک بھوکے رہنا آپ کی خاص عادتوں میں شمار تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اپنے کپڑے بھی دوسروں میں بانٹ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صوفیانہ شاعری آپ کی عادت تھی۔ خاص کر آپ صوفیانہ شاعری میں مولانا رومی اور حافظ شیرازی کی شاعری پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا دل انسانیت کی خدمت کا سمندر تھا۔ ایک بار آپ بگی میں پاٹن ساونی کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جھوپڑی کے پاس ایک بزرگ میاں بی بی ہاتھ کی چکی میں اناج پیس کر نکال رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑتے ہی آپ بگی سے فوراً اترے اور خود
انہیں اپنے ہاتھوں سے اناج پیس کر دیا۔ یہ خدمت کی طلب یوں ہی نہیں آ جاتی۔ آپ نے اپنی حیات میں نہ تو پیسہ اکٹھا کیا اور نہ ہی جائیداد چھوڑی۔ آپ صوبیدار صاحب کے اکلوتے فرزند تھے۔ آپ چاہتے تو اپنا گھر بسا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ اپنے ذمے ایک ایسا کام لے کر آئے تھے جس میں پوری انسانیت کو راہ حق پر چلانا اور زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ سکھانا تھا۔ آپ کی بے غرض خدمت خلق ہم سبھی کے لیے ایک سبق ہے۔ ایسے دل کے بادشاہ کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ جانے کیا بابا کی آنکھوں نے اشارہ کر دیا، نظر ساگر آج ہم نے زہد و تقویٰ کر لیا۔ ابھی پھرتا ہوں میں صحرا بصحرا کو بکو سرور، کسی دن رنگ لائے گا میرا فقیرانہ۔ ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب پکارا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء، جب پکارا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء۔ بابا حضور نے ہمیں عقیدت اہل سنت قائم کرنے کی تعلیم فرمائی۔ بابا حضور نے گلدستہ شریف میں اول 4 مصروں کے ذریعے ہمیں عقیدت اہل سنت کی تعلیم فرمائی ہے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم زیر سائے ہر ولی۔ اللہ کی بندگی پر محکم طریقے سے قائم رہو اور قربت الہی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کرو اور حضور کی سیرت طیبہ و سنت پاک کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اتباع رسول کی خاطر 4 یار رسولوں سے محبت کرو۔ خلفائے راشدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانو، بعد دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانو، بعد سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانو، بعد 4 یارم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو مانو اور اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولادوں کے تابع رکھو۔ دنیاوی ہوس کے بتوں سے بچو اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر اولیاء کامل کی تعظیم و تکریم کرے۔ اللہ پاک اسی عقیدت پر اہل سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاج قطبی ایک ایسی مستند کتاب ہے جسے حضرت مریم بی اماں تاجی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کامٹھی کے سگے برادر اکبر بڑے بھائی حضرت قاضی قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بابا حضور کے حیات پاک میں تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے بچشم خود دیکھا اور دیکھنے والوں نے سنا اور واقعات جمع کیے، انہیں اس کتاب میں بابا حضور کے مرشد کا اور سلسلہ طریقت کا ذکر درج کرنا تھا، جو آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت مریم بی اماں صاحبہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بابا حضور سے عرض کی، آپ کے مرشد کون ہیں؟ اماں حضور کے اس معروضے پر بابا حضور نے فرمایا، ہاؤ جی، جیسے ہم آپ کے لیے ویسے ہمارے بھی حضرت ہے۔ بعد ایک دن پھر معروضہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے مرشد حضرت داؤد ہے۔ پھر سلسلہ طریقت دریافتہ کیا تو آپ نے فرمایا، ہمارا طریقہ چشتیہ ہے۔ بابا حضور کے اپنے مرشد کا نام اور سلسلہ طریقت ظاہر کرنے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی بیعت و ارادت سے انکار کرتا ہے تو وہ نادان بابا حضور کے فرمان سے انکار کرتا ہے۔ اکثر مشائخین و صوفیاء اکرام حاضر دربار ہو کر طالب دعا ہوتے تھے۔ حضور ان کی تعلیم و تعلیم فرماتے، ان کے باطنی کیفیت پر ان کو تنبیہ فرماتے۔ چنانچہ ایک شیخ طریقت حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں تاکہ میری روحانیت میں ترقی ہو۔ حضور نے فرمایا، کتے کو مار کو لاؤ جی، ہم دونوں کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا مردار ہے اور ان کے طالب کتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، دنیا کا طالب عورت ہے، آخرت کا طالب محسن ہے، خدا کا طالب مرد ہے۔ بابا حضور کے ارشاد کا مطلب اس
احادیث مبارک کی روشنی میں یہ ہے کہ ترقی اور روحانیت کی خواہش بھی خدا کی راہ میں اسی طرح حجاب بن جاتی ہے جس طرح دنیاوی خواہشیں حجاب میں ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی خواہشوں کو فنا کر دینا، دونوں کو کھا جانا مردان خدا کی غذا صرف مشاہدہ جمال حق ہے۔ خواہش بقائے نفس کی دلیل ہے اور نفس کی مثال کتے کی جیسی ہے۔ نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ادنا اور خسیس صفات کو ترک کیا جائے۔ ہے چراغ چشتیہ سرکار تاج الاولیاء، ہے چراغ چشتیہ سرکار تاج الاولیاء، اہل دل کی ہے ضیا سرکار تاج الاولیاء۔ گلشن داؤد چشتی کا مہکتا گل کہے، تم سے مہکا گلشتہ سرکار تاج الاولیاء، تم سے مہکا گلشتہ سرکار تاج الاولیاء۔ ہفتے اقلیم شاہ اس سے پرے بھی آپ ہے، کیا مقام ہے آپ کا سرکار تاج الاولیاء، کیا مقام ہے آپ کا سرکار تاج الاولیاء۔ ہاں بنیں گے اولیاء اللہ سوا لاکھ آپ سے، آپ کا فرمان ہے سرکار تاج الاولیاء، آپ کا فرمان ہے سرکار تاج الاولیاء۔ آپ کی ٹھوکر سے مردے نے ضیا پائی حضور، یہ کرشمہ آپ کا سرکار تاج الاولیاء، یہ کرشمہ آپ کا سرکار تاج الاولیاء۔ ہندو مسلم سکھ ہو یا عیسائی کوئی غیر ہو، آپ سب پر ہے فدا سرکار تاج الاولیاء، آپ پر ہے سب فدا سرکار تاج الاولیاء۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔